معروف صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ سیاست میں گالی دینے والا خود ایک گالی بن جاتا ہے، جبکہ گولی استعمال کرنے والا خود گولی کا نشانہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا گالی اور گولی کی سیاست سے پرہیز کرنا چاہیے، چونکہ ان سے سیاسی مسائل حل نہیں ہوتے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے سیاسی تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ پشاور میں حیات آباد کے نام سے ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ حیات آباد ہمیں پیپلز پارٹی کے رہنما حیات خان شیرپاؤ کی یاد دلاتا ہے، جو صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر رہے۔ انہیں 8 فروری 1975 کو پشاور یونیورسٹی میں ایک بم دھماکے میں شہید کیا گیا۔ شیرپاؤ کی شہادت کو نصف صدی گزر چکی اور اب کسی کو یاد نہیں کہ انہیں قتل کرنے کا منصوبہ کابل میں بنایا گیا تھا۔ شیرپاؤ کے قتل کے بعد ہی نیشنل عوامی پارٹی یعنی نیب پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ اس قتل کی منصوبہ بندی کا الزام تب کے اپوزیشن لیڈر خان عبدالولی خان کے صاحبزادے اسفند یار ولی پر لگایا گیا۔ اس کارروائی میں 4 سطح کے 2 نوجوان انور اور امجد شامل تھے، جن کا تعلق پختون زلمے نامی تنظیم سے تھا، جسے نیب کے رہنما اجمل خٹک کابل سے چلا رہے تھے۔ اجمل خٹک 1973 میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ افغانستان چلے گئے تھے، جہاں انہوں نے پختون زلمے نامی تنظیم بنائی اور شیرپاؤ کے قتل کا منصوبہ تیار کیا۔ اس کے کارکنوں کو کابل میں دہشت گردی کی تربیت دی جاتی تھی۔ حیات خان شیرپاؤ کے دونوں قاتل اپنی کارروائی مکمل کر کے واپس کابل پہنچ گئے۔ کابل میں صرف پختون اور بلوچ رہنماؤں کو نہیں بلکہ سندھو دیش کے حامیوں کو بھی پناہ دی گئی تھی، جن کو کابل میں بھارت کے سفارت خانے سے پیسے ملتے تھے۔ حیات خان شیرپاؤ کا قتل ایک طرف تو ہمیں پاکستان کی سیاست میں نفرت اور انتقام کے رجحانات کی وجوہ پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی بتاتا ہے کہ افغانستان اور بھارت آج سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں دہشت گردی کروا رہے ہیں۔ عام طور پر اس مقصد کے لیے ان پاکستانیوں کو استعمال کیا جاتا ہے جو ریاست سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ جب حیات خان شیرپاؤ قتل ہوئے تو ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ چند سال کے بعد جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو ہٹا کر اقتدار پر قبضہ کر لیا اور پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ اس پھانسی نے جس نفرت اور انتقام کو جنم دیا، اس نے میر مرتضی بھٹو کو کابل پہنچا دیا جب اس نے 1981 میں پی آئی اے کے ایک ہوائی جہاز کے اغوا کی ذمہ داری قبول کی۔ اس دور میں اجمل خٹک اور میر مرتضی بھٹو دونوں کابل میں موجود تھے۔ حامد میر کے بقول انہوں نے روزنامہ جنگ کے لیے اجمل خٹک کا انٹرویو کیا تو انہوں نے یہ شک ظاہر کیا کہ پی آئی اے کا ہوائی جہاز خود ضیاء مارشل اللہ جنتا نے اغوا کروایا تھا تاکہ میر مرتضی بھٹو پر ہائی جیکنگ کی ذمہ داری ڈال کر پیپلز پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے، جو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر بحالی جمہوریت کی تحریک چلا رہی تھی۔ اس ہائی جیکنگ کا مرکزی کردار سلام اللہ ٹیپو تھا، جس نے بعد میں جنرل ضیاء کو 1982 میں دورہ بھارت کے دوران دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار پر حاضری کے دوران قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ٹیپو کو ہینڈ گرنیڈ اور کلاشنکوف مہیا کرنا اس کے ایک ساتھی پرویز شنواری کی ذمہ داری تھی، جو یہ کام نہ کر سکا۔ چنانچہ حامد میر بتاتے ہیں کہ سلام اللہ ٹیپو واپس کابل آیا اور شنواری کو قتل کر دیا۔ شنواری کے قتل کے الزام میں افغان صدر ڈاکٹر نجیب اللہ کے حکم پر سلام اللہ ٹیپو کو کابل میں گولی مار دی گئی۔ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ میر مرتضی بھٹو کو شک تھا کہ سلام اللہ ٹیپو پاکستانی خفیہ اداروں کے لیے کام کرتا تھا، اسی لیے اس نے دہلی میں جنرل ضیاء کو قتل نہیں ہونے دیا، لہٰذا مرتضی کے ایما پر ٹیپو کو گولی ماری گئی۔ بہرحال پی آئی اے کا جہاز اغوا کرنے والے ٹیپو کو پاکستانی حکومت تو سزا نہیں دے سکی، لیکن افغان حکومت نے اس کو پار کر دیا۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ کسی دوسرے ملک کی ملی بھگت سے اپنے ملک کے خلاف دہشت گردی کرنے والے اکثر نوجوانوں کا انجام وہی ہوتا ہے جو سلام اللہ ٹیپو کا ہوا۔ ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ سلام اللہ ٹیپو کراچی یونیورسٹی سے کابل کیسے پہنچا۔ اگر بھٹو کو پھانسی نہ دی جاتی تو ان کا بیٹا میر مرتضی بھٹو وہ کام نہ کرتا جو اجمل خٹک کابل میں بیٹھ کر پہلے سے کر رہے تھے۔ ان کے مطابق افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنی مرضی کی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتے۔ ہم نے پاکستان کی سیاست سے گالی اور گولی کو ختم کرنے کی کوئی شعوری کوشش نہیں کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ گولی سے سیاسی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ گزشتہ سال نومبر میں اسلام آباد میں گولی چلی، ریاست نے کہا ہم نے حکومت رٹ قائم کی۔ اب مریدکے میں تحریک لبیک کے دھرنے پر گولی چلائی گئی۔ ریاست کے پاس گولی چلانے کی وہی وجوہات ہیں جو کہ ماضی میں بھی بتائی جاتی رہیں، لیکن ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ گولی سے نفرت اور انتقام جنم لیتا ہے۔
और पाकिस्तानी नौजवानों को काबुल का रास्ता दिखाता है, जहां इन्हें इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है। हामिद मीर कहते हैं कि अब एक नौजवान खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला बन गया। इसके लबो लहजे से इख्तिलाफ किया जा सकता है, लेकिन उसे काबुल की प्रॉक्सी करार देना बहुत से नौजवानों को काबुल की तरफ धकेलने के मुतरादिफ है। आप अपने लोगों के साथ गाली और गोली की जबान में बात करना बंद कर दें तो वो काबुल क्यों जाएंगे? काबुल का रास्ता बंद करने के लिए आपको अपने लोगों के साथ मुफाहमत का रास्ता अपनाना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।